آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکات بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے تعظیم کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ بارگاہ رسول کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اس طریقے سے رسول کو نہ پکارو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اگر ہو جائے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی ہو جائے تو زندگی بھر کے کیے ہوئے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ مولا نماز تو تیرے لیے ہم نے پڑھی تھی، روزہ تیرے لیے ہم نے رکھا تھا، حج تیرے لیے ہم نے کیا تھا، زکات تیری رضا کے لیے ہم نے دی تھی، لیکن یہاں تو صرف تیرے محبوب کی آواز پر ہماری آواز بلند ہوئی تو زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو جواب ملے گا نادان، عبادت مقصود ہے ہی نہیں، مقصود تو محبوب کی شناسائی، محبوب کی عظمت، محبوب کی توقیر، محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر میرے محبوب کی تعظیم و توقیر میں کوئی کمی واقع ہو گئی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیرے اعمال نامے میں سجدے کتنے ہیں، روزے کتنے ہیں، زکات کتنی ہے، حج کتنے ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ محبوب کی محبت اور ادب شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قبول ہے، ورنہ سب چھین لیں گے تو اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں جالی وہ سنہری بھی
تھما دے، ان ہاتھوں میں جالی وہ سنہری بھی تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی۔ حوروں کی نغل ماکنا جنت کی طلب ہے، 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 مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی۔ ختم کرو۔ آپ کی پھوپھی جان فرماتی بچے کی ولادت کا وقت ہوا، اتفاق سے میں اسی وقت آمنہ خاتون کے کمرے میں آ گئی۔ فرماتی جب میں کمرے میں آئی میں نے چھت کی طرف دیکھا، اگرچہ گھر کے اوپر چھت موجود تھا لیکن پھر بھی ایسا لگا سارے پردے ہٹ گئے ہیں۔ میری نظر آسمان کی طرف پڑی، آسمان پر جب میں نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، صبح صادق کا وقت ہے، ستارے ڈوبنے کے قریب ہیں، سورج نکلنے کے قریب ہے۔ فرماتی ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر آمنہ خاتون کے کمرے کی طرف چلے آتے۔ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، ڈر گئی کہیں کوئی ستارہ میرے اوپر آ کر نہ گر جائے، بچنے کے لیے ایک طرف میں سمٹ گئی۔ اے مسلمانوں، یہ آسمان کے ستارے آمنہ خاتون کے کمرے میں ٹوٹ ٹوٹ کر آسمان سے چلے تو آتے تھے لیکن کسی کو زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے، کسی کو گھائل کرنے نہیں آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ سنو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ستارے زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے، نور والے آقا سے نور کی خیرات لینے کے لیے آ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، الحمدللہ اپنے آقا کی میلاد وہی مناتا ہے جو اپنے آقا کو اللہ کی نعمت مانتا، اور جو نبی کو معمولی بشر مانتا ہے، اپنی طرح مانتا ہے، وہ نہیں مناتا، وہ نہیں مناتا معاذ اللہ۔ اپنے بچے کا برتھ ڈے تو منائے گا، چھپ چھپا کر اپنی میرج اینیورسری بھی منائے گا، لوگوں سے کہے گا آج 10 سال ہو گئے میری شادی کے، آج 12 سال ہو گئے میری شادی کے، وہ ڈیٹ برابر یاد ہے۔ بچے کو چاکلیٹ خرید کر لا کر دے گا، اسکول جانا تو بانٹ دینا، آج تیرا برتھ ڈے ہے، سارے بچوں کو دے دینا، اس کا انکار نہیں ہے۔
اگر انکار ہے تو نبی کی میلاد کا انکار ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم تو اپنے نبی کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں، اور آپ جانتے جب اللہ کی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر معمولی سی کوئی چیز مل جائے، معمولی سی نعمت مل جائے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دینے والے کا بھی اور اللہ کا بھی۔ تو جب آقا اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی آمد پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں مبارک ہو محبوب کی میلاد۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی دبئی سے آئے، آپ کا دوست دبئی چلا گیا، 2 سال رہ کر واپس آیا، ایک گھڑی لا کر آپ کو دی، کیا کہو گے آپ اسے؟ شکریہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ دینے والا غیر مسلم ہوگا کہو گے شکریہ، مسلمان ہوگا کہو گے جزاک اللہ، کہو گے کہ نہیں؟ آپ کو کسی نے چائے پلا دی، چائے پینے کے بعد شکریہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ مانوتا کی ڈیمانڈ ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو شکریہ کہتا ہے، تھینک یو کہتا ہے۔ تو دنیا میں معمولی کوئی کام بنا دے، معمولی سی چیز دے دے تو انسان شکریہ کہتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ نے سب سے بڑی نعمت محبوب کی شکل میں عطا کی، ہم اس کا شکریہ کیا نہیں ادا کریں گے؟ الحمدللہ ہم ناشکرے لوگ نہیں ہیں، ہم تو کل بھی اس کا شکر ادا کر رہے تھے اور آج بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کتنی بڑی نعمت ہے، ساتھیوں کا اصرار ہے اس لیے بڑی پیاری حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، آپ بھی سنیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی غور سے وہ بھی سنیں۔ میرے آقا کتنی بڑی نعمت سنو۔ صحابہ اکرام کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اگر آپ کی میلاد نہ ہوتی تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے، ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ اگر آج میں یہی بات کہوں تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحابی رسول نے جو کہا وہی میں بھی دہراؤں گا، میرے نبی کی میلاد نہ ہوتی تو ہم اور آپ نہ جانے کہاں ہوتے، آج اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل نہ سجائے ہوتے، بلکہ کہیں جا کر بتکدے میں گھنٹے بجا رہے ہوتے، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپی نہ ہوتی بلکہ چوٹی نظر آتی، ہمارے ماتھے پر ٹیکا نظر آتا، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے شنکھ نظر آتے، ہمارے ہاتھوں میں نہ جانے کون کون سی باطل عقائد والی کتابیں ہوتی۔ اے مسلمانوں، نہ جانے کتنے بتوں کا سجدہ کر رہے ہوتے، نہ جانے کتنے پتھروں کنکروں کا سجدہ کر رہے ہوتے۔ آقا کی میلاد ہے کہ آقا نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اب آقا کو نعمت وہی مانتا ہے جو ایمان والا ہے، جس کو نہ پہلے ملا تھا نہ ابھی ملا، کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ کیا وہ محبوب کی میلاد منائے گا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکات